میں نے آپ کے سامنے حدیث ثقلین سرکار دو عالم کی حدیث جس کا نام مشہور و معلوم ہے، حدیث ثقلین کو تلاوت کیا ہے۔ روزانہ میں اپنی بساط کے مطابق بات گفتگو ہوتی رہی۔ آپ نے جب اس کو مان لیا ہے، مان اور دل سے مان لیا ہے، کس کو؟ قرآن اور اطرت اہل بیت۔ علی علیہ السلام تا مہدی 6 پہ بھی نہیں رکے، آپ 7 پہ بھی نہیں رکے، 11 پہ بھی نہیں رکے، پورے 12۔ جب پورے 12 آپ نے دل سے مان لیے جو تارکن کا نتیجہ ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں کیا دیا؟ چونکہ اب آج ہماری آخری نشست ہے اور رات بھی ایسی ہے کہ یہ زیادہ فضائل کی رات نہیں، زیادہ مصائب کی رات ہے۔ وہ مصائب بھی پڑھیں گے اور تابوت بھی نکلے گا جناب علی اکبر علیہ السلام کا، اور آپ ماتم بھی کریں گے، سمجھ آ گئی جناب؟ اسی حوالے سے انی تارکن فیکم الثقلین، رسول فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں تم میں بڑی 2 برابر کی بھاری وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا۔ دیکھیں، چھوڑ کے جا رہا، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ چیزیں اللہ کی ہے، رسول چھوڑنے والا ہے۔ اللہ بنانے والا ہوتا ہے، رسول چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ بناتا ہے وہی رسول چھوڑتا ہے۔ معلوم ہوگا جن کو اللہ نے بنایا ہے، جن کو بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا، جن کو اللہ نے بنایا ہے رسول انہی کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کل سمجھ آئیے، مسئلہ حل ہو گیا، سارا کچھ حل ہو گیا۔ اللہ نے بنا کے بھیج دیا، رسول نے دین مکمل کر کے، کام مکمل کر کے انہیں چھوڑ کر صحابہ کے درمیان میں قیامت تک کے لیے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ آج میں چاہتا ہوں، کل جناب میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ جناب آدم کو یہاں تعظیمی سجدہ ہوا، کس کی وجہ سے؟ جب ان 14 کے روح کلی امری سے ایک جز آدم کو ملی۔ جناب آدم کو آل محمد علیہ السلام کی جو کلی روح امری کلی تھی، روح مسدد، روح معید، اس کی جز جناب آدم علیہ السلام کو دی، اور یہ کنفرم ہے، خیال رکھا ایسے ہی، جناب آدم میں وہی روح پھونکے گا جس میں یہ روح القدس کلی روح ہوگی۔ نہیں غور نہیں فرما رہے۔ اب وہاں روح پھونکنے والا کون ہے؟ جناب جبریل نہیں، جبریل روح القدس رکھتا ہے مگر ایسی روح نہیں رکھتا، اس کی روح اگر ہے بھی ہے تو وہ جزئی روح ہے۔ آل محمد کے پاس کلی روح ہے۔ جب جن کے پاس روح القدس ہی نہیں ہے، روح القدس کلی روح امری جبریل کے لیے کے پاس نہیں ہے، تو پھر جبریل رسول کو پڑھا کیسے سکتا ہے؟ غور نہیں فرمایا؟ جس روح کے تحت علم ہے وہ تو جبریل کے پاس ہے نہیں، تو پھر کتنی باتوں کی کیسے جاتیزہ ہوگی کہ رسول کے پاس روح القدس کلی۔ اب کلی والا جزوی کو پڑھا سکتا ہے، جزوی والا کلی کو پڑھانا خلاف عادل بھی ہے، خلاف حکمت بھی ہے۔ جب جناب جبریل جیسا فرشتہ ہے نا، علم ان کے برابر کا نہیں ہے۔ اب جناب میں آج تھوڑا سا، چونکہ رات زیادہ مصائب کی ہے آج، لیکن حکم ہے، اب یہ ماحول بن گیا ہے، رات کو بھی مجلس ہو جائے، اچھی بات ہے، ذکر انہی کا ہونا چاہیے، لیکن ایسا ذکر ہونا چاہیے کہ وہ اس روح امری جو تارکن میں ہے، قرآن و اطرت اہل بیت، اگر آپ نے مان لیا ہے، آج بنص قرآن
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کو دلی طور پر ماننے سے آپ کو کیا کیا ملے گا. میں کو اپنی طرح تاریخ کے حوالے سے نہیں، حدیث کے حوالے سے نہیں، بنص قرآن. قرآن تو بتا ان لوگوں کو جنہوں نے دل سے مان لیا ہے کیا ملے گا. قرآن نے بتا دیا ہے. ڈھونڈنا ہمارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، ماننا آپ کا کام ہے. خدا کے لیے اس کو ڈھونڈے، ہم ڈھونڈ کے دے، پھر ڈھونڈ بھی لیا، پھر مان بھی لینا. سورہ یاسین 11 نمبر آیت، پارہ نمبر 22. انما تنذرو، خیال کرا بات شروع ہو. انما جنہیں آتی ہے وہ ذات پڑھا کرے. انما تنذرو من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. سمجھ آگئی؟ یہ ترجمہ تو آپ کو میں پہلے اگر اجازت دیں تو میں کر دوں. میرا حبیب تو ڈرانے والا ہے، ٹھیک ہے، جس نے کہ ذکر کی پیروی کی. اور پھر آگے کیا ہے؟ وَخَاشَيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. پھر کوئی غیب ہے جس کا نام ہی غیب ہے جس کا نام ہی غیب ہے اسے 12واں امام کہتے ہیں. خوش ہو میرا پتر، اس کو مانتا ہو. ترجمہ انہیں کیا ملے گا؟ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم. میرا حبیب ہر ایسے شخص کو جو اس طرح مانتا ہے اس کو خوشخبری دے دو مغفرت کی. مغفرت ان کے نیچے 2 زیر تعمیم کی ہیں. اس کے کل گناہ معاف کر دے، جتنی گناہ ہوں گے کل معاف کر دیں گے. ابھی خیال نہیں کر رہے آپ، صغیرہ کبیرہ کرنے سے صغیرہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر بخشش کن کی ہوگی؟ کبیرہ کی. کبیرہ کوئی نہیں رہے گا، صرف ولایت علی ماننی ہے. اللہ کرے آپ مان لیں تو گناہ کبیرہ لہم مغفرۃ و اجر کریم. مغفرت بھی ہو جائے گی کلی اور اجر بھی ملے گا. اجر بھی ملے گا. اجر کون سا ملے گا؟ کریم. ٹھیک ہے. سخی اس کو کہتے ہیں جو مانگنے والے کو دے، اسے سخی کہتے ہیں. جو بغیر مانگنے کے دے اسے کریم کہتے ہیں. ہاں خوش ہو. یہ آپ کو ملیں گے. میں اسی پر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں اور آج پھر مصائب کے حوالے سے تابوت پاک کا نکلے گا. جناب بس انما میرے الفاظ سے دیکھ لو. انما تنذرو، انما کلمہ حصر ہے اور حصر حقیقی، حصر اضافی، 2 حصر ہوتے، دونوں اسی انما میں ہیں. ٹھیک ہے. انما میں کل حصار ہو رہا ہے رسول کریم کی ایک صفت کا، ڈرانے والی صفت کا حصار ہو رہا ہے. حصار. پریشان نہیں ہونا. انما میرا حبیب تنذرو، انما لگا ہوا ہے. اب ہمارے مفسرین نے جتنے مد البیان سے لے کے یہاں تک انہوں نے کہا کہ تو ڈراتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تنذرو کا معنی ہی ڈراتا ہے. انذر ینذر تنذر انذر ننذر ہے نا. تنذرو کے معنی ہے تو ڈراتا ہے، لیکن انما اللہ نے پہلے لگا دیا. اور رسول تو عالمین کے ڈرانے کے لیے آیا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا.
رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ کل عالمین کا اکیلا نذیر ہے. کون ڈرانے والا ہے؟ کون؟ رسول خدا. رسول خدا صرف مکہ مدینہ والوں کو ڈرانے نہیں آیا، کل عالمین کو ڈرانے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کن کو؟ عالمین. جہاں تک وہ رب العالمین ہے یہ نذیر للعالمین، ڈرانے والا. وہ تو ہے ڈرانے والا. تنذرو کے معنی ہے کہ تو ڈراتا ہے. اچھا نہیں لگ رہا تو نہ میں دے نہ گیا نہ یہ گلا تو اچھی نہیں لگ گیا. اللہ صحیح. ہوں اچھا دسو، تنذرو کے معنی ہے ڈراتا ہے، ڈراتا رہے گا. تو انما لگے تو پھر کیا معنی ہو جاتا ہے؟ کیوں لگایا؟ یہ انما دیکھو قید لگی ہوئی ہے، حصار ہے انما کا. یہ ہنشال کا ہے، یہی میں پیادا. انما اللہ نے لگا کے حصار کے ساتھ. انما کا تعلق حصار کے ساتھ ہے، ڈرانے کے حصار کے ساتھ. انما تنذرو، حالانکہ رسول ڈرانے عالمین کے لیے آیا ہے. عالمین میں انما کا حصار نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کے علاوہ آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اس میں انما نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر رسول عالمین کا ڈرانے والا ہے. تو پھر جب عالمین کے ڈرانے والے تنذرو کے ساتھ انما لگے گا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اسی ترجمے میں گڑبڑ ہوئی. علماء کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے ترجمہ کیا کرنا ہے. انہوں نے وہی تنذرو کا ترجمہ تنذرو کر دیا. جب تنذرو تو ڈراتا ہے کے ساتھ انما لگے گا پھر انما کے حوالے سے ترجمہ ہوگا. ہوں غور فرمائے، پورے قرآن کے جا کے ترجمے دیکھیں، وہاں تو ڈراتا ہے یہ ترجمہ ہے، لیکن آج آپ کا ترجمہ انما کے حوالے سے میں درست کر کے بتانا چاہتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب انما تنذرو، بس بس انما بس قید. انما تنذرو میرا حبیب بس تو ڈرا سکتا ہے. اگر لوگ سمجھ جائیے تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے. میرا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد آل محمد. میرا حبیب تو، ہن خیال رکھا ہے آپ کی بات ہو رہی ہے بچڑے، آپ کی بات ہو رہی ہے. اے سارا کو یہ آیت آپ ہی کے حوالے سے آپ کی نشاندہی ہو رہی. اپنا کام دیکھو نا، قرآن تورا ذکر ہے. انما تنذرو میرا حبیب تو ڈرا سکتا ہے. کس کو ڈرا سکتا ہے؟ من، اس آدمی کو. من مینون من. اگر آپ اجازت دیں تو من کا اشارہ بتا دوں آپ کو. من وہی ہے جو من کن تو مولا. ہائے 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 خوش رہی. یہ من کون سا ہے؟ وہ من کن تو مولا کہاں آیا تھا؟ غدیر پہ آیا تھا یا نہیں؟ جب غدیر پہ آیا تھا. اب یہ من ہے، من آدمی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. میرا حبیب انما تنذرو، خیال کرائے میرے الفاظ سے دیکھ لو میرا پتر ہے. یہ ترجمہ ہے کہ ساری زندگی ٹھیک ہو گیا، نجات ہو جائے گی یار. تو سیادے چلو جی مجالس چلو جی. ایک ایک میں اگر ایک آیت بھی روز درست ہوتی چلی جائے نجات ہی نجات ہے. انما تنذرو، اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب تو ہے عالمین کا نذیر، مگر بس تو ڈرا سکتا ہے. سکتا ہے من، اس کو ڈرا سکتا ہے اتبع ذکر، جس نے ذکر کی پیروی کی ہے.
हाय 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 हाय, जिसने जिक्र की पैरवी, इत्तिबा एक होती है इताअत, इताअत ईमान में आती है, इत्तिबा पैरवी, इत्तिबा के माने, अच्छा पैरवी माने पैर, पैर को है नहीं या नहीं, ये तुम्हारे पैर है नहीं या नहीं, पैर पे पैर, पैर पे पैर, यही तो पैरवी है। पैरवी, इत्तिबा माने वो आगे आगे चले, उसके कदम पर आप अपना लक्ष्य कदम लेके चले, ये पैरवी है। ठीक, पैरवी। और उसी तरह आगे एक चलने वाला हो, उसके पीछे नक्शे कदम पे चलने का नाम पैरवी है। देखिए, मेरा हबीब तू डरा सकता है, उनका तर्जुमा खुलेगा आपको समझ आएगी। मेरा हबीब तू डरा सकता है, उसको, उस आदमी को डरा सकता है जिसने जिक्र की पैरवी की है। अब हमारे लिए जरूरी हो गया जिक्र ढूंढना, वो जिक्र है क्या? गौर नहीं फरमा रहे आप, बिल्कुल आप खामोश हैं। जिक्र ढूंढे, जिक्र, अहलो जिक्र नहीं, जिक्र, जिक्र। वो जिक्र कौन है? जिसके पीछे चलना है। बाज ने, हमारे भाइयों ने, सारों ने, बाज ने, कुछ हमारे तफसीरों ने भी, शियों ने भी जिक्र से मुराद नमाज को कहा है। भाई नमाज हमारे पढ़ने की पहले से मोहताज है, अगर हम ना पढ़ें उसका वजूद नहीं बनता। नहीं, गौर नहीं फरमा रहे। रोजा जब तक ना रखें रोजा वजूद में नहीं आता, हज जाके ना करें वजूद में नहीं आता, जिहाद जब ना करें वजूद में नहीं आता। सारी फरूआत मोहताज हैं हमारे। ये नमाज आगे आगे नहीं चलती, रोजा आगे आगे नहीं चलता। हाय फिर ढूंढो वो कौन है आगे आगे चले, उनके पीछे पीछे चलना है। कब तक? कयामत तक। फिर जिसने, हुण बड़ा मैं तर्जमा अजय रोक्या हुआ, अजय पूरी तरह तवज्जो नहीं हुई। मेरा हबीब तू डरा सकता है उसको जिसने जिक्र की पैरवी की है। जिक्र नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं। खुश हो जाए मैं जुमला कहूं, पूछा या रसूल पाक से मौला जिक्र कौन है? फरमाया जिक्र ही अली इब्न अबी तालिब। खुश हो मेरा पुत्र। वो जिक्र कौन है? जिक्र कौन है? जनाब अली, मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान व इतरत अहले बैत। उस इतरत अहले बैत में पहला इमाम कौन है? सरकार अली है या नहीं? और सरकार अली के बाद हसन, हसन के बाद जिक्र हुसैन, हुसैन के बाद जिक्र ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम, जिक्र इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, अली रिजा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, सारे जिक्र, ये सारे 12वें तक जिक्र। इसलिए अल्लाह ने जिक्र 12वें को गायब कर दिया। जब तक कयामत आएगी जिक्र रहेगा। अब कहाँ बैठे? हाँ, वरना कुरान का माना समझ नहीं आएगा। हुन गल समझ आ गई कि हमारा 12वां मौजूद है या नहीं? इतराती अहले बैती का 12वां है या नहीं? देखिए अब इतराती अहले बैती हो बैठा हुआ है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, किसके इंतजार में बैठा है? इसी इतराती अहले बैती ही के तो इंतजार में बैठा। नबी जिसका इंतजार करे वही मुंतजर है। मान लो मुंतजर कितना बुलंद,
عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا ہوا ہے، ابھی بھی بیٹھے ہیں، کب تک بیٹھا رہے گا؟ جی کیا کہا؟ اچھا جناب عیسیٰ علیہ السلام منتظر ہیں یا نہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کس کے انتظار میں ہیں؟ اطرتی اہل بیتی کا آخری وہ سارا جو کہ 6 8 9 دن میں میں نے پڑھا ہے، ایک امام کا رہنا ہر وقت واجب، جیسے ذات خدا کا رہنا واجب ہے، امام زمانہ کا رہنا واجب ہے ایک لمحے کے لیے۔ اب خدا کے واسطے امام زمانہ، دیکھو غلط آخر کرنی ہے، اگر آپ ناراض ہو جائیں کیونکہ یارا وہ سماعت کو سننے کی تو ہمت رکھے نا، جس طرح اللہ کا بحیثیت اللہ ہونا واجب ہے رہنا قیامت تک، اس لیے ایک امام کا بحیثیت امام قیامت تک رہنا واجب ہے۔ پھر ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا 12واں موجود، اب جن کے امام نہیں وہ ڈھونڈیں، ہمارا 12واں موجود ہے، قرآن کے مطابق ہمارا 12واں ہے نا، جب ہے تو بالکل ہے اور یقیناً ہے۔ تو اسی وجہ سے اب پیروی، جس نے اس ذکر کی پیروی کی، یعنی جناب علی کی اتباع کی، رسول انہی کو تو ڈرا سکتا ہے۔ ہائے ہاتھ خوش نہیں ہوئے، اوروں کو تو ڈرانے آیا ہی نہیں، ہائے ہائے کل کتنی مشکل ہوگی۔ تو آیا ہی ڈرانے انہی کو ہے جو علی تا مہدی کی اتباع کرتے، تو پریشان ہو گئے، پریشان ہوا تو چنگی گل جھنجھونے آپ کو خیال کرو منو کچھ گل کیا ہم کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک، ان کی اتباع کرو۔ اگلی دیکھیں دلیل آ گئی، پہلا کون ہے ہمارا؟ جناب علی، ذکر کون ہے؟ جناب علی۔ آگے کیا آیت کی آئی ہے؟ رسول کیے وَخَاشِيَ الرَّحْمَانَ، اچھا یاسینی نہیں آتی ہوتی موجن سے، وَخَاشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَیب، اور وہ غیب کے غیب یہ 12ویں امام کا نام ہی غیب رکھ دیا، غیب 12ویں امام کا نام ہے، خیال رکھا ہے اسے، جیسے غدیر پر رسول کا نام، محمد مصطفیٰ کا نام رسول ہو گیا، اعلان ولایت کیا رسول ہو گیا، یہاں غیب کا اعلان کیا میرا 12واں غیب اس وقت موجود ہے، جب موجود ہے بخاشِ الرحمن بالغیب۔ اسی طرح اس ترتیب کو اطرت اہل بیتی کی ترتیب میں رحمان سے ڈرتا ہوا غیب تک پہنچ جائے، یعنی 12ویں تک پہنچ جائے، علی سے مانے، درمیان میں 6 پہ نہ رکے، 7 پہ نہ رکے، 11 پہ رکے ہوئے ہیں نا، کوئی 6 پہ رکے ہوئے، ہن تو دسن کی لوڑ ہی نہیں، سب موبائل بال 6 پہ رک گئے، 11ویں پہ رک گئے، آگے 7ویں پہ رک گئے، واقفی مذہب 7ویں پہ رک گئے، کوئی کہیں نہ رکے، خاشع الرحمن بالغیب۔ امامت کے بارے میں اس کا تصور خود سب سے پہلے اللہ سے ہی ڈر ہو کہ اللہ نے بنا کے بھیجے ہیں، کہیں ان کے بنانے میں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ کب تک ڈرتے رہو؟ جب تک 12واں نہیں مانتے، 12ویں تک بلا فاصل آپ نے مان لیا، ٹھیک ہے۔ اب میں آیت تھوڑا سا، اگر آپ اجازت دیں پچھلی آیت پڑھتے ہیں، چنگی نہیں لگ رہی؟ اچھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے آیت ہے یہ 11 نمبر 10 نمبر آیت، وَسَوَاءٌ سورہ یاسین، وَسَوَاءٌ عَلَیْہِمْ
अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। मेरा हबीब अपनी उम्मत में, अपनी उम्मत को तुम उन लोगों को डराओ या ना डराओ। ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। वो कौन है? ये मैं पहले दिन इसको कहना चाहता था, मगर पहले दिन वो बात ऐसे निकल गई। अब मैंने कहा ये कह के पूरा रात मैंने हुक्म लिया मौला से कि यही पढ़ो, क्योंकि आलम ज़र जो है ना, आलम ज़र, ये इसका बयान नहीं हो सका। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, वो अशरा नामुकम्मल है जिसमें आलम ज़र का जिक्र नहीं है। सारा निज़ाम ही इसी आलम ज़र का है। देखिए, आपको मैं नाम ले रहा हूँ, आप परेशान होते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। नहीं है ना, कितनी ज़रूरी है। अच्छा, हमारे किसी शिया ने इस वक्त जितने तफासिर हैं मजमूल बयान तक, किसी ने आलम ज़र का नाम ही नहीं लिखा। खुदा गवाह है, मैं मिंबर पे हूँ आपकी इत्तला के लिए, मैंने पूरे कुरान में जहां भी आलम ज़र है उसे नुमाया करके लिखा है। अच्छा, वो आलम ज़र है क्या? जल्दी जल्दी बता दूं मेरे ख्याल, अगर आप इजाजत दें। नवा पारा सूरह आराफ 172 नंबर आयत। चंगे लग रहे या नहीं? ठीक है। फैज़ा अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। कभी कोई पढ़ा आपने? मेरा हबीब जनाब अली तशरीफ में फरमाते हैं, मेरा हबीब वो वक्त याद करो जब तेरे रब ने तुमसे अहद लिया, नस्ल इमामत से, औलाद आदम से अहद लिया। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? आपकी बात हो रही, आपने ये अहद आपसे लिया गया है। जितने बैठे हैं पूरी दुनिया, कायनात, सारी नस्ल आदम से अहद लिए। जनाब अली फरमाते हैं ये ऐलान जो हुआ, चूँकि रब का जिसने ऐलान उस वक्त अहद लिया, उसका अहद लेना गोया तौहीद का अहद लेना है। तौहीद से निस्बत दे दें तो ठीक। अली फरमाते हैं अल्लाह बोल नहीं सकता, वो अहद लेने वाला मैं अली इब्न अबी, आपका इमाम था जनाब अहद लेने वाला। वो अहद क्या था कि जनाब अली अलैहिस्सलाम ने रूह फूंकी, जनाब आदम अलैहिस्सलाम का वजूद में आ गए। जनाब अली फरमाते हैं, मेरे नाल पास देख लो मेरा भाई, हूँ जिथे ना समझ आए मैं फिर तो हर शायद मैंने लिख छोड़ दिए, इंशाल्लाह आएगा कुरान जल्दी तो आपको मालूम हो जाएगा। जनाब अली ने पुश्त आदम पे हाथ फेरा, जो लोगों के बाप का के पुश्त पे हाथ फेरी, मैंने हाथ फेरा। जितनी औलाद आदम जनाब आदम की नस्लों में अभी आनी थी कयामत तक, आप इसमें शामिल है, इस वक्त की नस्ल तक। आगे खबर नहीं कहाँ तक नस्लें जाएंगी। कुल के कुल औलाद आदम ज़र कहते हैं चींटी को, ना बड़ी ना छोटी, दरमियानी चींटी। चींटी परेशान हो गई यार, वरना मैं चिमटी कहूँगा रात समझ ना दिया। हो तो समझ आ गई है ना। ज़र की शक्ल में आप मैं सारे जितने हैं ज़र की शक्ल में, अली फरमाते हैं नस्ल पुश्त आदम से निकलकर वादी रोहा में आके खड़ी हो गई। जनाब अली का नस्लों से निकालना नस्ल आदम को इस बात की दलील हो गया कि कयामत अल्लाह बर्पा नहीं करेगा। अली इब्न अबी तालिब कौन कहेगा खुश हो मेरा पुत्र हैदरी या अली या
آپ سارے میں نسل آدم آ کے وادی روحا میں، مکہ مدینہ کے درمیان ہے وادی روحا، رے واہ روح سے روحا خیال کرائے سی، آ کے کھڑی ہو گئی۔ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے 3 عہد لینے تھے، اللہ کی ربوبیت کا، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا، علی مرتضیٰ کی امامت و اولاد المعصومین کی امامت کا۔ دین ابھی چلا نہیں، عہد پہلے لے لیا گیا۔ اب کہاں بیٹھے گل ہوں سمجھ آندی پہ میں سے؟ ہم وادی روحا میں آپ ساری دنیا، صرف یہ نہیں اسی، ساری دنیا جتنی نسل اولاد آدم ہے وہاں آ کے کھڑی ہو گئی۔ جناب علی فرماتے ہیں ان سے 3 عہد لینے تھے، میں نے ان کے اوپر سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ جب میرا ہاتھ آخر تک پہنچا، جتنی اولاد آدم زر کی شکل میں کھڑے تھے وہ اپنے اس عہد کو ماننے کے قابل ہو گئے، اور ماننے میں با اختیار بھی ہو گئے، مجبوراً نہیں، با اختیار ہو گئے۔ جب اختیار ہو گیا، مکمل ہو گیا، اب پہلا عہد لیا گیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پہلا یہ تھا۔ حیران ہو رہے ہیں، میرا خیال پہلی دفعہ سنا ہے، ہمارے پہلے کوئی لکھتا تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا نا، جنہوں نے لکھا 1937 میں پہلی آئی ہے، لیکن ابھی تک تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کبھی یہ جواب نہیں آ رہا ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، الستو بربکم، سب سے پہلے جواب میں سرکار دو عالم نے، جناب علی نے عہد لیا، جناب رسول خدا نے کالو بلا کہا، علی ساتھ ہو گئے، 14 ساتھ، ہاں تو ہمارا رب ہے، ان کی ہاں نے تو رب منوایا ہے، تو ہاں تو ہمارا رب ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا عہد لیا گیا، وہ محمد نبیکم، محمد مصطفیٰ تمہارے نبی ہیں۔ پھر سرکار دو عالم اور ان 14 نے مل کے کہا، کالو، یہ جمع کی لفظ ہے، کالو بلا، ہاں تو ہمارا کون ہے؟ رب۔ پھر دوسرا نبیکم، محمد نبیکم، کالو بلا، ہاں محمد نبی ہے، ہمارا نبی ہے، ساروں نے مانا۔ اگلی گل کر لو ہن حوصلے نال سن لو، علی امامکم و اولادہ المعصومین ائمتکم، کیا تمہارا علی امام ہے؟ اور اس کا، ان کے ائمہ جو اس کے امام ہیں، امام ہیں۔ پھر رسول خدا جناب علی 14 نے کہا، کالو بلا، ہاں ہمارے امام ہیں۔ کل نسل آدم نے جب کالو بلا کہہ دیا، اب رسول فرماتے ہیں، میں جلدی 2-4 منٹ میں، رسول نے فرمایا انہوں نے جنہوں نے کالو بلا کہا ہے، بہت سو نے دل سے کہا ہے۔ ہن جلدی ایسا نہیں ٹھرکا، جلدی آج رات ایسی ادھر پہنچنا ہے۔ کالو بلا دل سے کہا، اس دل سے کہنے کا نام اقرار ہے۔ جنہوں نے دل سے کہا، اللہ نے کل بندی اولاد آدم سے اقرار لے لیا، اللہ کا، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا، جناب علی کی امامت کا۔ اور دوسرا فرمایا جنہوں نے دل سے اقرار نہیں کیا، منہ سے تو کہا، دل سے نہیں مانا، اسے انکار کہا۔ اب شانے بنو سی کہ اللہ نے پوری نسل آدم سے اقرار بھی لے لیا، انکار بھی لے لیا۔ اسی اقرار کے مقابلے میں اللہ نے جنت بنائی، انکار کے مقابلے میں جہنم بنایا۔ اس لیے رسول فرماتا، اے علی، اگر ساری دنیا تیری ولایت پہ جمع ہو جاتی، اللہ جہنم پیدا ہی نہ کر۔ غور نہیں فرما رہے، ہن سمجھ آئیے؟ حیدری
अल्लाह ने इसी इकरार के मुकाबले में तीनत बनाई, इनकार के मुकाबले में तीनत बनाई, इकरार के मुकाबले में रूहें बनी, इनकार के मुकाबले में रूहें बनी। ठीक है, सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी गल सुनो सही, जिसने आलम ज़र में इकरार किया, दिल से इकरार किया, वो यहां आके भूल गया, यहां भूल गया। बशरियत का तकाजा भूलना है, भूल गया। अंबिया अल्लाह ने 1,01,24,000 भेजे ही इसी इकरार की याद दिहाने के लिए। अल्लाह करे दुनिया को समझ आ जाए, मौला करे समझ आ जाए। अंबिया जो आए हैं इसी इकरार की याद दहानी के लिए। ऐ 3 इकरार करके आए हो, ऐ 3 करके आए हो, ऐ याद रखो। ठीक है, फरमाया जिसने वहां इकरार किया वो यहां आके इकरार करेगा। नबी याद दहानी कराएंगे, फौरन मान लेगा। जिसने वहां इनकार किया वो यहां आके भी इनकार करेंगे। लाख नबी कहें याद दहानी कराएं, कभी नहीं मानेंगे। ये हैं वो लोग जिनके लिए कहा सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, जिन्होंने आलम ज़र में इनकार किया। हबीब तुम्हें डराए न डराए, ये कभी ईमान लाएंगे ही नहीं। गल समझ आ गई है मेरा भाई? मालूम हो गया आलम ज़र में ही नतीजा निकल आया। जिन्होंने माना है यहाँ मानेंगे, जिन्होंने नहीं माना नहीं मानेंगे। बस